السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت اپنے ہی ساتھی جہانگیر ترین کے سامنے لیٹ گئی ہے۔ جہانگیر ترین صرف دو بار اپنے حمایتی ارکان کے ساتھ عدالت کیا گئے کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ میں کسی کے سامنے بلیک میل نہیں ہوتا، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ترلے کرنا شروع کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے جہانگیر ترین کو صلح کا پیغام بھیجا ہے اور کہلوایا ہے کہ آ جاؤ بات کر لیتے ہیں اور آپ کی بات سن لی جائے گی۔ اور دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب نے نواز شریف کے اس الزام کو یا پیپلز پارٹی کے اس الزام کی تائید کی ہے کہ احتساب نہیں ہو رہا، انتقام ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جے آئی ٹیز جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں۔ واٹس ایپ پہ آرڈر جاتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو پاناما کیس ہے اس کے معاملے میں جے آئی ٹی میں یہ لوگ شامل کریں۔ جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے کہ فون کال پر تحقیقاتی کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے فون کال آتا ہے اور اس پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے، اور پھر ساتھ ہی جہانگیر ترین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایف آئی آر بنائی اسلام آباد سے یو ایس بی میں پن ڈرائیو میں آئی ہے اور اس ایف آئی آر کو یہاں پر لاہور میں کاپی کر کے اس پر دستخط کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اب یہ وہ الزامات ہیں جو لگایا کرتے تھے ماضی میں اپوزیشن کے لیڈر۔ اب عمران خان صاحب کی حکومت بنانے والے، اپنا جہاز پیش کرنے والے جہانگیر ترین صاحب چھوٹے جہاز میں، جو سڑک پر چلنے والے ایک جہاز نما گاڑی میں عدالت پہنچنے کے بعد، عدالت میں پیشی کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب کی یہ بات جو ہے، جہانگیر ترین ایسے تو نہیں ہے کہ اگر حکومت ان کے خلاف کوئی تحقیقات کر رہی ہیں تو حکومت میں ان کا کوئی نہ ہو۔ وہ بے آسرا نہیں ہے، وہ لاوارث نہیں ہے، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جب لودھراں جاتے ہیں تو مجھے پتہ ہے جب لودھراں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کئی ایم این ایز ایم پی ایز آ کے ڈیرے ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے افسران سرکاری ان کے پاس آتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین نہ اتنے بے بس ہیں اس وقت جتنے اس وقت نواز شریف تھے، اور نہ اتنے لاچار ہیں جتنے آصف زرداری تھے۔ ان کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا وہ چیختے رہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ وہ ارکان کی وہ تعداد ہے جو اس حکومت کو گرا بھی سکتی ہے۔ اگر اپوزیشن صرف اشارہ کر دے تو جہانگیر ترین صاحب اس حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں مدعے پر۔ جہانگیر ترین صاحب آج آئے لاہور کے بینکنگ کورٹ میں۔ ایف آئی اے کا معاملہ سب کو پتہ ہے، ان کے خلاف جو ایف آئی آرز درج ہیں، جو تحقیقات ہو رہی ہیں، 3 ایف آئی آر درج ہیں، 36 ان کے اکاؤنٹس منجمد ہیں۔ شوگر کا اسکینڈل ہے، شوگر کمیشن کے بعد متحرک ہوئے شہزاد اکبر صاحب پر جہانگیر ترین صاحب کا الزام ہے کہ وہ ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب، اصل بات جو شیخ رشید صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو ایک مواد پیش کیا تھا نا، وہ یہ اس کی بنیاد پہ آج جہانگیر ترین صاحب نے ذرا پچھلی پیشی کی نسبت آج ذرا 2 قدم آگے جا کر بات کی ہے۔ پہلے جہانگیر ترین صاحب نے کہا تھا کہ پچھلی پیشی جو تھی 7 والی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا، ان لوگوں کو بے نقاب کروں گا جو میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پھر شیخ رشید صاحب کو لگا کہ میرا نام نہ آ جائے، تو انہوں نے کل ہی کراچی میں کہا تھا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب والے معاملے کو، شوگر والے معاملے کو میں نہیں دیکھ رہا، میرے ہاتھ کھڑے دیکھو بھائی، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ والا معاملہ جو ہے، جو جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو رہا ہے، یعنی شہزاد اکبر صاحب اور اعظم خان صاحب اس معاملے کے پیچھے ہیں۔ اور پھر جب وہ معاملہ آیا جہانگیر ترین صاحب کے، ظاہر ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو اس سے بہت زیادہ لیگلی اور مورلی سپورٹ ملے گی کہ جب وزیر داخلہ یہ کہے کہ جو تحقیقات ایف آئی اے کر رہی ہے اس تحقیقات کو نہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، نہ میرے ساتھ مشورہ کیا گیا ہے، نہ میری اس میں مشاورت شامل ہے، نہ وہ تحقیقاتی کمیٹی میں نے بنائی ہے۔ کل شیخ رشید نے یہی کہا نا کہ بھئی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر یا اگر تحقیقاتی کمیٹی پہلے بنی ہوئی تھی تو میرے آنے کے بعد اس تحقیقاتی کمیٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، مجھ سے کوئی وہ براہ راست رابطے میں نہیں ہے، یا بلاواسطہ میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کی جو بات تھی الزام والی، اس کو وزن مل رہا تھا۔ تو آج پھر جہانگیر ترین صاحب جب گئے کتنے ارکان کے ساتھ، 22 ایم پی ایز اور 8 ایم این ایز کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب نے کل کیا اپنے گھر عشائیہ، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی۔
وہاں پہ انہوں نے سب نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے ہونے کی، بلکہ جہانگیر ترین صاحب کے آگے کھڑے ہونے کی بات کی کہ جناب جو پہلے جو آئے گا پہلے آپ سے ہو کر ہم پر پہنچے، ہم سے ہو کر آپ تک جائے گا. تو وہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو عہد و پیمان کیے ترین صاحب کے ساتھ. پھر آج کیونکہ لاہور شہر میں عدالت ماڈل ٹاؤن سے بینکنگ کورٹ تک جانے کے لیے ظاہر جہاز تو نہیں چل سکتا تھا، ورنہ تو جہاز بھی تھا. تو جہاز کی نما ایک اندر کی جو تصویر آئی ہے نا، کیسے لگ رہا ہے جیسے وہ جہانگیر ترین صاحب کا چھوٹا طیارہ جس میں وہ ایم پی ایز ایم این ایز بھر کر لے آتے تھے، یا الیکٹیبلس بھر کر لے آتے تھے بنی گالا، اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت اس سے بنی. تو اسی اسٹائل میں بالکل جہانگیر ترین صاحب درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہیں. تو وہ چھوٹے ہائی روف ہے یا ویگن ہے جو بھی ہے گاڑی ہے، اس گاڑی میں بڑی کمفرٹیبل گاڑی ہے، اس گاڑی میں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں عدالت کی طرف. اور بالکل ایسے وہ وہی ہے کہ یہ والا وہ جہاز جیسے حکومت بنانے یا گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے حکومت بنانے کے لیے جہاز استعمال ہو رہا تھا، اب وہ جہاز فی الحال انہوں نے اس طرح جہاز کو میں نے سنا ہے کہ اس میں تیل چیل بھروا لیا ہے انہوں نے، وہ جو کپڑا شپڑا مروا لیا. جب گاڑی سفر کے لیے جاتی ہے تیل پانی پورا کر لیا انہوں نے، تو وہ جہاز بھی چلے گا، لیکن ابھی نہیں. میں نے کل آپ کو گزارش کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب فی الحال اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے. فی الحال ان کی پالیسی یہ ہے کہ میں ابھی اپنی پارٹی میں رہوں گا، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، وہ آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن وہی جہانگیر ترین صاحب اسی اسٹائل میں جیسے وہ لوگوں کو لے آ کر بنی گالا پی ٹی آئی کی حکومت بنوانے کے لیے متحرک تھے، ایسے ہی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر اپنے 22 ایم این ایز اور 8 ایم پی ایز کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھے اور آ کر بینکنگ کورٹ پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی. تو اس میڈیا ٹاک میں انہوں نے وہ والی باتیں کی جو کسی زمانے میں، بلکہ آج تو ناصر شاہ صاحب نے بھی کہہ دی ہے کہ بھائی جہانگیر ترین صاحب کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آصف زرداری اور فریال تالپور کے اوپر جو الزامات تھے یا ان کے خلاف جو تحقیقات تھی وہ کس طرح کی گئی. اور اب آپ مطلب ممکن ہے میرے ویلاگ پبلک ہونے سے پہلے، نشر ہونے سے پہلے مسلم لیگ نون بھی آ جائے میدان میں جہانگیر ترین صاحب کی اس بات کو لے کر جو فون کال والی، کہ جناب ہم تو کہتے تھے نا کہ واٹس ایپ پر جے آئی ٹیز بنتی ہیں، اب تو جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ فون کالز پر تحقیقاتی کمیٹیاں بنتی ہیں اور ایف آئی آر بنائی یو ایس بی میں آتی ہیں، جیسے نواز شریف کے خلاف فیصلہ بنایا آیا تھا. اور پھر ارشد ملک صاحب وہ مرحوم، انہوں نے بھی پھر انکشاف ان کا بھی سامنے آ گیا تھا. اب یہ تو کوئی چھپا راز نہیں ہے، اب یہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ ہم توہین عدالت کر رہے ہیں. ارشد ملک صاحب کی اور ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے اوپر دباؤ تھا کہ یہ فیصلہ دینا ہے. تو مسلم لیگ نون تو پہلے دن سے کہتی آ رہی تھی کہ جناب ایک فیصلہ تھا کہیں سے لکھا آیا تھا، وہ جج ارشد ملک صاحب نے پڑھ کر سنا دیا. تو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنی بنائی ایف آئی آر میرے خلاف آئی ہے، اور وہ آ کر ایف آئی اے کو کہا گیا کہ یہ ایف آئی آر ہے، اب اس کو تحقیقات میں پروو کرو. یعنی کمال ہے ویسے کہ ایف آئی آر دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوتا. الطاف حسین صاحب کا معاملہ تھا نا لندن میں، یا اس کا جو مقدمہ تھا ڈاکٹر عمران فاروق والا، یا ایون منی لانڈرنگ والا معاملہ تھا، اس میں ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے مکمل تحقیقات کی گئی، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر پہلے درج ہوتی ہے، تحقیقات بعد میں ہوتی ہے. تو ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایف آئی آر جو ہے بنی بنائی آئی ہے، اور آ کر جو ہے وہ ایف آئی آر، اور کہا گیا کہ اس ایف آئی آر کے مطابق جو ہے آپ نے کرنی ہے تحقیقات. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ویلاگ سے شاید پبلک ہوتے بھی نون لیگ بھی آ جائے گی کہ جس طرح ترین صاحب کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. ہم بھی کہتے تھے کہ جناب وہ جو تھی جے آئی ٹی وہ بنائی گئی تھی کس پر؟ واٹس ایپ کال پر، اور کہا گیا تھا کہ جناب جے آئی ٹی میں یہ سب کریں. تو بہرحال اب یہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ ترین صاحب جو ہیں وہ ابھی کہیں نہیں جائیں گے. ان کی پالیسی یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر رہ کے پارٹی کو بتاؤ کہ بھئی میرا وزن کتنا ہے. اگر الگ ہو جاؤں گا تو جو میری طرف آئیں گے تو وہ بھی مجھے آنے والے وہ بھی کترائیں گے کہ یار حکومت چھوڑ کر کون آتا ہے. تو حکومت کی حکمران جماعت کا حصہ بھی رہو اور کہو بھی کہ میری پارٹی. آج جہانگیر ترین صاحب نے یہی کہا ہے، جو میڈیا میں وہاں پر جو ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے جہاں پہ یہ فون کال والی بات کی ہے، ایف آئی آر والی بات کی ہے، وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یہ میری پارٹی ہے بھائی، ہم سب کی پارٹی، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں، ہم اس پارٹی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے. یعنی انہوں نے یہ جیسچر دیا عمران خان صاحب کو کہ بھائی دیکھو بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، بیٹھو بات کرو. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایف آئی آر کرو گے اور میں جھک جاؤں گا اور میں چپ کر جاؤں گا. چپ کر کے تو خیر جہانگیر ترین صاحب بیٹھے رہے. اب سنا ہے تصدیق بھی ہے اس کی کہ ترین صاحب پچھتا رہے ہیں کہ میں چپ کر کے کیوں بیٹھا. یہ تو میں پہلے کرتا، اپوزیشن کے انتشار میں ہونے سے اگر میں پہلے کرتا تو بہت بہتر پوزیشن میں ہوتا. تب وہ جہانگیر ترین صاحب جذبات کی رو میں بہہ گئے شاید، یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو وہ والا گانا شاید جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان صاحب نے واٹس ایپ کیا تھا
کہ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس والا معاملہ تھا اس میں ساتھ دے دیا عمران خان صاحب کا. مگر اب جہانگیر ترین صاحب بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ اتنے ارکان ہیں، جتنے ارکان آپ کی حکومت گرا سکتے ہیں اس سے زیادہ میرے پاس ارکان ہیں. 8 اور 22، 8 MNAs 22 MPAs، اس سے زیادہ ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس سے زیادہ ہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب ابھی حکمت عملی کے طور پر، اپنی ایک اسٹریٹجی کے طور پر وہ ابھی پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانے کا نہ اعلان کر رہے ہیں اور نہ ایسی فیل دینا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ فیل دینا چاہ رہے ہیں کہ جب میں چاہوں میں بنا سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں. میں اگر عمران خان صاحب آپ کی حکومت بنا سکتا ہوں تو گرا بھی سکتا ہوں. تو ادھر 11 کو کل پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ کے بعد اگر پیپلز پارٹی PDM سے نکلنے کا اعلان نہیں کرتی، جو کہ پیپلز پارٹی جو فیصلہ کیا گیا تھا، وہ جو کور کمیٹی میں میجورٹی کی رائے تھی کہ PDM سے اب نکلا جائے، باعزت طریقہ یہی ہے. لیکن اب کچھ تھوڑا سا پیپلز پارٹی دوبارہ اس بات پر سوچ رہی ہے. کل کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا. پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ رہا جائے ابھی PDM میں، اور اگر PDM قائل ہوتی ہے اپنی اس غلطی کو، شوکاز نوٹس والی غلطی کو PDM مان لیتی ہے PDM کی لیڈرشپ، تو پھر ANP سے بھی بات کی جائے، اس کو بھی واپس لایا جائے اور اس کو بہتر طریقے سے PDM کو چلایا جائے. جیسے دھونس دباؤ کے تحت جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب جیسے دھونس اور دباؤ کے تحت چلانا چاہ رہے تھے، اگر وہ اس سے باز آ جاتے ہیں تو پھر PDM کو چلائیں. تو اگر وہ PDM کو چلائیں گے، اگر پیپلز پارٹی PDM کی شرائط پر آ جاتی ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یار جہانگیر ترین نے جو بندے توڑے ہوئے ہیں، تو پھر ترین صاحب کی طرف کیوں نہ بڑھا جائے، پھر کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، موقع کا چوکا لگایا جائے. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو حکومت گر جاتی ہے. تو پھر اس سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زبان سے عمران خان کا منت ترلا آ گیا ہے باہر. شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کو تشویش ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، تو پھر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اپنا مدعا بیان کریں، اور خان صاحب خندہ پیشانی سے ان کی بات سنیں گے. اب یہ خندہ پیشانی کہاں سے آ گئی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ کل کہہ رہے تھے نا عمران خان صاحب لاہور میں کھڑے ہو کے کہ میں مافیاز کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور یہ مافیاز میرے خلاف اس لیے اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کارروائی کی وجہ سے وہ اپنا مال نہیں بنا پا رہے، مال نہیں بچا پا رہے. تو ادھر سے عمران خان صاحب کے جو نمبر 2 ہے، اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے اور PTI کی حکومت بنتی ہے تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب، جن کی خواہش بھی ہے. اور وہ جہانگیر ترین صاحب کے PTI میں سب سے بڑے مخالف، یعنی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اتنے وہ ان کے خلاف کہ ان کا خیال تھا کہ جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے ہارا تھا ملتان سے، کہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے وہ نشست پر کھڑے ہوئے تھے صوبائی پر، ان کا خیال تھا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کو ہرائی ہے. ویسے ہرائی ہوگی جہانگیر ترین صاحب نے. جہانگیر ترین صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ PTI میں قریشی صاحب پنجاب ان کے پاس ساتھ مل جائے. تو جہانگیر ترین صاحب کی تو جتنی انویسٹمنٹ تھی، وہ انویسٹمنٹ میں فائنینشلی نہیں کہہ رہا، فائنینشیل بھی ہے، لیکن سارا ظاہر ہے ایک سیاستدان کا، ایک بندے کا وقت دینا، ایک اتنے بڑے کاروباری آدمی کا مسلسل سیاست کو وقت دینا، وہ بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پیسہ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ملو شلو سے جو کمائی شمائی ہوتی ہے وہ تو پھر پیچھے رہ ہی جاتی ہے نا. تو بہرحال تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو جہانگیر ترین صاحب کے سب سے بڑے حریف سمجھے جاتے ہیں PTI کے اندر، وہ اب ترلے منتوں پر آ گئے ہیں. وہ شاہ محمود قریشی کا ترلا نہیں ہے. شاہ محمود قریشی اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جناب آئیں. شاہ محمود قریشی تو کہیں گے خس کم جہاں پاک جہانگیر ترین صاحب نکلے بہتر ہے، اگر واپس آتے ہیں تو پھر میری پوزیشن، یعنی جہانگیر ترین اگر واپس آتے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب یا اس طرح کے لوگ جو وہاں ان کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نمبر کم ہوتے ہیں، وہ نیچے چلے جاتے ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہو؟ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی جو میسیجنگ تھی، آخری بار جو میری بات ہوئی تھی ترین صاحب سے، میری ملاقات ہوئی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چینی کا بڑا بحران آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو میں نے کہا ہے کہ فوری طور پر چینی امپورٹ کرو. وہ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اور لائن کٹ گئی والا معاملہ ہو گیا تھا. اس کے بعد دوبارہ گڑبڑ ہو گئی تھی جو یہاں تک پہنچی ہے. تو عمران خان صاحب اور ترین صاحب کا رابطہ اب براہ راست نہیں ہے. اب ترین صاحب نے کہا ان ملائیں گے، میدان سے ملائیں گے، پھر آؤ پھر اتنے مقابلہ کرنے. ترین صاحب یہ کہہ کر عمران خان سے کے ساتھ ان کا رابطہ ختم ہوا. اور وہ رابطہ ظاہر ہے ترین صاحب کو پتا تھا کہ اب میں جب پہلے میں رابطہ کر رہا تھا، میں پیچھے تھا کہ جناب میرے خلاف FIR ہو رہی ہیں، خان صاحب کہہ رہے تھے جناب پھر انصاف ہوگا یا برابر کرنے کی کوشش کیجیے، اس طرح کا جواب آتا تھا. تو بہتر یہی ہے کہ جو چپ کر کے نقصان اٹھایا، تو اب میدان میں آ کر مقابلہ کر کے بتایا جائے، اندر رہ کر، آپس میں ہی رہ کر. تو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کر دی، تو ادھر سے
آ گئی بات کہ جناب آپ بات کر لیں عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا، تو یہ عمران خان صاحب کا ترلا ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب بلیک میل نہیں ہوتے نا، ان کو 22 ارکان قومی صوبائی اسمبلی کے اور 8 ارکان قومی اسمبلی کے دیکھ کر وہ ان کی نیند کیا اڑی ہے، بنی گالا یوں ہل رہا ہے جیسے وہ بالکل اس پہ ہو نا فالٹ لائن پر، زلزلے کی فالٹ لائن، اس زلزلے کی فالٹ لائن پر آ گیا اور فالٹ لائن ہلا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ تو خان صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم دوبارہ ہو جاتا ہے، کل کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا، اگر پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہو جاتا ہے اور ان کو کہیں خیال آ جاتا ہے نواز شریف صاحب کو ہاں جی تحریک عدم اعتماد والی سائڈ پہ چل پڑے، تو پھر اپنی واٹ ہی نہ لگ جائے، تو اس لیے انہوں نے قریشی صاحب کو متحرک کیا ہے کہ جناب ذرا سرائکی مار لو تسی آپس سرائکی تھے، خان صاحب بھی نیازین ان کی بھی سرائکی، وہ بھی میاں والی کے وہاں بھی سرائکی بولی جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ذرا سرائکی کھیل لو آپ مخالف صحیح، لیکن ذرا مجھے تو بچاؤ نا بھائی۔ تو اب ترلے منٹوں پر آ گئے خان صاحب، ادھر سے شیخ رشید صاحب نے حکومت کی ساری کی ساری گیم خراب کر دی اور واٹس ایپ JIT یہ وہ سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ اب جی آخر میں وہ جو ہمارے مہربان ہیں سننے والے اپنی کمنٹ سے آگاہ کرتے ہیں، ان میں جی غلام رسول صاحب ہیں۔ غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ پنڈی والوں، انہوں نے ایک غلط لفظ استعمال کیا شیخ رشید صاحب کے لیے، میں وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ پنڈی والے شیخ رشید نون میں نہ شین پیدا کر سکے نہ ہی ہے میم، مگر PTI سے ترین نے جنم لے لیا ہے۔ بالکل جی PTI سے ترین نے جنم لیا ہے، لیکن یہ ترین بھی اسی طرح اندر ہی رہیں گے جس طرح مسلم لیگ نون میں شین اور میم اندر ہی ہے، وہ الگ نہیں ہوئی، یہ اندر ہی ابھی رہیں گے، لیکن جس دن نکلے تو تب جہانگیر ترین صاحب ایک کاروباری آدمی ہے، وہ حساب کتاب سے چلیں گے، وہ PTI سے تب الگ ہونے کا اعلان کریں گے جب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میری اس ایکشن سے یا میرے اس حکمت عملی سے حکومت گر جائے گی، وہ تب الگ ہوں گے۔ وہ ایسے کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس میں حکومت بچ جائے، زخمی ہو جائے، تو پھر وہ زخمی جب وار کرتا ہے نا زخمی، تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر بہت زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتا ہے، تو جہانگیر ترین صاحب کو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ سمیر اشفاق صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کہتے تھے کہ میرے خلاف سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے، میں کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر تھے، اب آپ کے خلاف 1 نمبر چور ڈاکو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ جہانگیر ترین صاحب کو اور ان کے ساتھ ملے ان کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، جناب وہ عمران خان صاحب بھی جن کے لیے کہتے تھے ثبوت، عدالت جب تک کسی کو گناہ گار نہیں کہتی، چور نہیں کہتی، نہیں کہنا چاہیے، اور یہاں پر بھی آپ بھی جن کو کہہ رہے ہیں ابھی عدالتوں میں معاملہ، تو عدالت میں بھگت رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اپنی وہ جو ہے نا آگے آ رہی ہے، اپنا کیا اپنی باتیں ساری کی ساری آگے آ رہی ہیں۔ تو خان صاحب نے جو بساط بچھائی تھی نا، وہی بساط جو ہے خان صاحب کے گلے پڑنے والی ہے۔ حسن میمن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین PTI میں PTI نہیں چھوڑیں گے، فارورڈ بلاک بنائیں گے، نون لیگ سے بھی فارورڈ بلاک بنے گا، سب PPP کے ساتھ ہوں گے، نون لیگ کی ضرورت نہیں ہوگی، طاقتور حل کے ساتھ ہوں گے، سب کچھ طے ہے، مرکز میں تبدیلی اسی طرح آئے گی۔ یعنی جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا، حسن میمن صاحب کی بات پر اگر یقین کیا جائے تو مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا کہ نیا سلیکٹڈ تیار کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگ رہا کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب ابھی تک PTI میں ہیں، PTI میں رہیں گے، لیکن جب اگر PTI کو حکومت گرانی ہوئی تو پھر وہ نون لیگ کی مرضی کے بغیر نہیں گرے گی اور نون لیگ میں فارورڈ بلاک نہیں بنے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔